بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو یہ ایک قسم کا ایک وائس اوور آپ کے لیے ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، جس میں یہ پس منظر میں کتاب میں سے کچھ تصویریں دکھاتا جاؤں گا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بچپن جو تھا آج سے 30-35 سال پہلے، تو 35 سال پہلے کے جو بچے ہوتے تھے ان کا بچپن کیسا گزرتا تھا۔ تو یہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ کہانی نما بنا کر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا میرے بھائی، ہمارا بچپن تو بہت سادہ، بہت سستا، بہت آسان سا تھا۔ جب ہوش سنبھالی 6-7 سال عمر ہوئی، اسکول جانا شروع ہوئے، تو ہمیں پاکٹ منی 10 پیسے ملتے تھے۔ اب 10 پیسے کو ہم جو تھے بچپن میں پنجابی زبان میں وڈانا کہتے تھے، تو اس کی یہ ویلیو تھی کہ اس 10 پیسے کے ایک پیسے کے 10 بسکٹ آ جایا کرتے تھے، ایک کینڈی آ جاتی تھی جو کہ اس وقت 5 روپے کی ہے۔ پھر تھوڑی ترقی ہوئی، 4th-5ویں کلاس میں گئے تو پاکٹ منی 4 آنے ہو گئے 25 پیسے، جسے پنجابی میں چوانی کہتے تھے۔ چوانی کا ایک پورا نان آ جاتا تھا، نان کے اوپر مفت میں حلیم مل جاتی تھی، چنوں کی ایک ڈوئی ڈال کر دے دیتے تھے، ایک بھٹورا آ جاتا تھا۔ تھوڑی سی اور ترقی کی تو RC کولا آ گیا، کولا بوتل کا رواج شروع ہوا، تو RC کولا 50 پیسے 30-35 پیسے پہ وہ لانچ ہوئی، اور 50 پیسے کی پیتے تھے 2 دن کے پیسے جمع کر کے۔ لیکن اس کا آلٹرنیٹ ہوتی تھی سوڈا واٹر بوتلیں، جیسے کہ مختلف نام ہوتے تھے، ببل اپ، یاسین سوڈا واٹر، لمکا، لیمن سوڈا، فلاں ڈمکان۔ تو اس طرح کر کے انتہائی سستا بچپن تھا۔ کوئی بھی پھل فروٹ کھانا ہوتا، 4 آنے کے 2 سنترے مل جاتے تھے، 1 روپے درجن کیلے ہوتے تھے، 4 آنے کے 3 کیلے مل جاتے تھے۔ سوکھا دودھ جو ہوتا تھا وہ آتا تھا باہر کے ملکوں سے، اس کا ایک پیکٹ 50 گرام کا ہمیں مل جاتا تھا 4 آنے کا۔ پھر گڈی ڈور کا تھوڑا سا شعور آیا تو گڈی ڈور کی طرف گئے، تو گڈی ڈور انتہائی سستی تھی۔ پیسے جمع کر کے 2 روپے کی گٹھ لے کر آتے تھے، جو کہ آدھی گوٹ دھاگے کی ہوتی تھی، یعنی کہ آدھا گوٹ دھاگا ہوتا تھا 5 لر کی۔ مختلف رنگوں کی گٹھیں اکٹھی کرنی، ایک چھوٹا گڈا آتا تھا جسے کہ ہم لوگ پنجابی زبان میں پد گڈا کہتے تھے، اور اردو میں اسے شرلا کہا جاتا تھا۔ ایک مچھر ہوتا تھا لمبوترا سا، پتنگوں میں یہ کپ ہوتے تھے یہ، لیکن یہ بڑے کھلاڑی اڑاتے تھے، بڑے پتنگ باز اڑاتے تھے۔ چونکہ ہمارا بچپنا تھا تو ہماری تو پہنچ سے باہر تھا، لیکن یہ ہوتا تھا کہ چھتوں پر پتنگ بازی صرف سردیوں کے 1-2 مہینے ہوا کرتی تھی، تو اس 1-2 مہینوں میں کوئی سیزن میں کوئی 1-2 پتنگیں آ جاتی تھی، تو اس کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگے ہوئے کیل پہ ٹانگ دیتے تھے۔ کئی مہینے وہ کیل پر ٹنگی رہتی تھیں، اڑانے کی نوبت نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ اس کا وہاں پر دیوار پر ٹنگے ہی وہ اس کے کلر فیڈ ہو جاتے تھے۔ تو چھوٹی چھوٹی گٹھیں لوٹا کرتے تھے، بسنت کی رات کو بیٹھ کر اس کی پنیاں بناتے تھے، پنیاں بنا کر آپس میں مقابلے کرنے۔ ایک گول پنی ہوتی تھی جسے ہم جالا کہتے تھے، ایک پیڑیوں والی پنی بناتے تھے، جیسے کہ پروفیشنل ڈور لپیٹنے والے پنا بناتے تھے۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے تھے، بڑی مزیدار قسم کی وہ زندگی ہوتی تھی بچپن کی، سیدھی سادی زندگی، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ ہر گیم کھیلی جاتی تھی جس کے لیے کہ پیسوں کا ایلیمنٹ ضروری نہیں تھا۔ چھپا چھپائی، وہ بھنٹے، اخروٹ، یہ لٹو، پھر وہ سٹیل کے پنکھے، ساتھ میں ایک تار سی آتی تھی، اس تار کے اوپر وہ پنکھا گھما کر تو اس کو پھینکا جاتا تھا، جس کا پنکھا سب سے آگے چلا جاتا تھا وہ جیت جاتا تھا۔ پھر گڈیاں چموڑنے کا شوق، جمع کرنی گڈیاں، اور جناب اس طرح کی بسنت کی تیاریاں، کئی ہفتے پہلے راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں۔ سیدھی سادی زندگی تھی، کسی سے کوئی کیا کہتے ہیں آپ لوگ کے حسد نام کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ سب بچے مل جل کر محلے کے 10-10 20-20 لڑکے ٹولیاں بنا کر گھومتے پھرتے تھے۔ پھر میلوں کا رواج آ گیا، 12-13-14 سال جب عمر ہوئی تو پھر اپنے نانا مرحوم کے ساتھ عرس داتا صاحب دیکھنے جانا، والد کے ساتھ میلہ چراغا دیکھنے جانا۔ میلہ چراغا تو اتنا بڑا میلہ تھا کہ یہ شہر لاہور میں ایک موڑیا پل سے شروع ہوتا تھا، اور باغبان پورا شالامار باغ کے اینڈ تک
دروغہ والا چوک تک یہ میلہ ہوتا تھا، اور دونوں طرف دکانیں، کھلونوں کی، قتلمے، مٹھائیاں، مٹی کے برتن، موت کے کنویں، سرکس. اسی طرح سے لاہور کا بڑا ترین میلہ جو عرس داتا صاحب، یہ بھی دہلی گیٹ سے شروع ہو جاتا تھا. سارا موچی دروازہ، شالمی، لوہاری، باٹی، پیر مکی، مینار پاکستان تک. تو میں کہتا ہوں کہ جو اپنے بچپن کے میلے دیکھے ہوئے ہیں، ان میلوں کی میں آپ کو زبانی کلامی کیا بتاؤں، اور کیا رونقیں ہوتی تھی اور کیا باتیں ہوتی تھی ان میلوں کی. اور اسی وجہ سے شہر لاہور کے بارے میں ایک کہاوت بڑی مشہور تھی جو کہ میرے بزرگ سنایا کرتے تھے کہ دن 7 تے 8 میلے تے کم کراں میں کیرے ویلے. یعنی کہ شہر لاہور کے جو ہیں 7 دنوں میں 8 میلے ہوتے ہیں. تو میں میلوں ٹھیلوں سے اگر فارغ ہوں تو اپنے کام کے لیے وقت نکالوں نا. پھر اچے برج لاہور کے، نئی ریساں شہر لاہور دیاں. تو بسنت کا سیزن آتے ہی جناب یہ 1 مہینہ پہلے ہر شہر لاہور کی گلی گلی، کوچے کوچے میں ڈوروں کی دکانیں کھل جانی، پتنگوں کی رنگ برنگی پتنگیں بننی. ہم نے ان کے ڈیزائن دیکھنے کے لیے جانا ڈوروں کے اڈے پر. جب اڈے والے نے ڈور تاننی تو اس میں سے ڈوروں کے کچھ لچھے ٹوٹ جانے، اس نے پھینک دینے، تو وہ بچوں نے فوراً سے پکڑ کر چھوٹی چھوٹی گٹھیں کر لینی. پھر انہی کی وہ بچی ہوئی پیری کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر اس کو پودوں کی ٹہنیوں کے ساتھ باندھ کر خود ڈور لگانے کی پریکٹس کرنی. پھر منٹو پارک میں پتنگوں کے مقابلے دیکھنے جانا. ہوئے اتھے کپ شروع ہو رہے، منٹو پارک چلو کپ دیکھنے چلے. تو یہ اس طرح کے سارے معاملات ہوتے تھے. بڑی یعنی کہ مزیدار زندگی تھی شہر لاہور میں. خوشیاں کہہ کے، باغ باغیچے، ہریالی، سبزہ، صاف ستھری ہوا، بڑا کچھ تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا. اندرون شہر کی زندگی، تھروں پر بیٹھ کر بزرگوں نے چوپٹ کھیلنی، شطرنج کھیلنی، اکھاڑے آباد تھے، اکھاڑوں میں زور کرنے. ہر دکاندار نے گزرتے ہوئے بڑے بزرگ کو سلام کرنا، چاچا جی، بابا جی، ماما جی، ایک دوسرے کی دل کھول کر عزت کرنی. چھوٹے بچوں کو پیار کرنا. حسد نام کی چیز کوئی نہ تھی، کسی سے عداوت نہیں ہوتی تھی. تو جو ہمارا بچپن تھا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ مٹیریلسٹ زمانہ نہیں تھا. وہ جس کو کہتے ہیں مٹیریلزم، وہ جو مٹیریلسٹک لوگ نہیں تھے، بالکل بے لوث، لالچ کے بغیر عزت کرنے والے، عزت کروانے والے. تو بہت ہی یعنی کہ وہ بچپنا یاد آتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں روپے دے کر بھی آپ وہ اپنا بچپنا، وہ دور حاصل نہیں کر سکتے جو کہ ہم لوگوں کے نصیبوں میں لکھا گیا تھا. ساری رات بیٹھ کر گڈوں کے پیچ دیکھنے. جب وائٹ پتنگ بازی کا رواج ہوا، پیچے کسی اور محلے سے ہو رہے ہیں اور ہم چھت پر بلا وجہ بیٹھے ہیں، نہ کوئی گڈا پکڑ سکتے ہیں، نہ ڈور آ سکتی ہے. لیکن جنون اور دیوانگی اس قدر زیادہ تھی کہ جب تک ان لوگوں نے صبح 5 بجے تک پیچے کرتے نہ ان کے چھتوں کی لائٹیں نہ بجھیں، ہم نے بھی نیچے نہیں آنا. ماں باپ سے جھڑکیں پڑنی، ڈانٹ پڑنی، گالیاں پڑنی، لیکن ہم ٹس سے مس نہ ہوتے تھے. ایک جیکٹ پہنی، سردی لگ رہی، دوسرا سویٹر پہنا، سردی لگ رہی، اوپر چادر لے لینی، لیکن مورچہ نہیں چھوڑنا. ہم وہ فوجی تھے کہ جب تک مکمل پتنگ بازی کی جنگ بندی نہیں ہو جاتی تھی ہم مورچہ نہیں چھوڑتے تھے. تو بڑے مزے کے دن تھے. یہ بڑے بڑے جو گڈی فروش ہوتے تھے، ان کے کارٹن جب کھلتے تھے اس میں سے تیلا ٹوٹی گڈیاں نکلتی تھی، وہ باہر پھینک دیتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے اس کو پکڑ کر جو تھے وہ گڈیاں، اس کی تیلیاں جوڑ کر اڑا لیتے تھے. اگر گڈی نہیں ہے تو گھر میں یہ جو صابن والے لفافے ہوتے تھے، ہمارے بچپن میں صوفی سوپ اور ایک 707 صابن آتا تھا، اس کے لفافے پھاڑ کر جارو کے تیلوں کو جوڑ کر اس کا کمان اور گز بنا لینا، اور مچھلے نیچے چھوٹی دم لگا لینی، اور کپڑے سینے والی نلکی کا دھاگا لے کر اسی سے گڈیاں اڑانی اور پیچے کرنے. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ زمانے آپ کو نہ ملنے ہیں. اس نئی پود کو نہ ان کو پتہ ہے کہ شہر لاہور کیا تھا. یہاں کے باغات، یہاں کے میلے، یہاں کے تہوار، یہاں کے عید میلاد النبی، یہاں کے آخری چہار شنبے کے جلوس، یہاں پر قدموں کا میلہ، یہاں پر پار کا میلہ، یہاں پر برموں کا میلہ. یہ صرف باتوں میں، آہوں میں، کہانیوں میں یہ چیزیں رہ گئی ہیں، اور شہر لاہور اب یکسر بدل چکا ہے. اگر میں یہ بات سناتا جاؤں تو شاید پوری رات گزر جائے، یہ ویڈیو بھی اتنی طویل ہو جائے کہ آپ خود تنگ پڑ جائیں. لیکن یہ میں آپ کو شہر لاہور کی یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ باغوں کا شہر تھا، پھلوں کا شہر تھا، پھولوں کا شہر تھا، محبتوں کا شہر تھا، میلوں کا شہر تھا، تہواروں کا شہر تھا. یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے.
اور اب لاہور وہ لاہور نہیں رہا، گو کہ کہا وہی جاتا ہے لیکن نہیں، اب نہیں آئیں گے لوٹ کر وہ دن جو کہ جا چکے۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنے شہر کی تھوڑی بہت عکاسی کی ہے، تھوڑی سی عکس بندی کی ہے، تصور کی آنکھ سے آپ دیکھیں تو شاید آپ ہی پلٹ کر انہی زمانوں میں چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اپنے دل کی براس نکالوں گا لاہور کی کہانیاں سنا کر آپ کو۔ اب مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے چینل کو۔ یہ سٹوری مزیدار لگی ہو تو اپنے کسی ایک دوست کو فارورڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔